حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز کی اقامت، قرآن مجید اور نماز اللہ کی وہ بندگی ہے کہ جس میں خاص شان ہے، اور اس میں بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، التحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے، اور یہ خدا کی بندگی میں تسبیحیں بولتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، یاد دہانی ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، اور ایک وضو سے لے کے دوسرے وضو تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے تمام گناہ ان وضو کرنے سے دھل جاتے ہیں اور بندہ نیک اور پاک بن جاتا ہے۔ اور اس میں یہ وہ نظم و ضبط ہے کہ جو خاص قسم کا ہے، کہ جس میں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر فرض کی ہیں نمازیں وقتوں کے ساتھ، کتاب موقوتا، وقتوں کے ساتھ ہے، اور وقت کا تعین بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ٹائم کی پابندی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اور اس میں جو صف بندی ہوتی ہے، آج کا ولاگ ہمارا اس سلسلے میں ہے کہ دنیا کے باقی مذاہب میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی گروپ کے لوگ اکٹھے بندگی کر لیں۔ یورپ کے چرچ میں کالوں کا الگ چرچ ہے، سفیدوں کا الگ چرچ ہے، اور ہندوستان میں برہمن کا الگ مندر ہے، اور ان کا گھڑا ہے پانی پینے کا، اور جو شودروں سے نیچی ایک قوم ہے جس کو کچھ نام دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مسلمانوں کی جو صف ہوتی ہے، نماز کی ہوتی ہے، یا جمعے کی ہوتی ہے، یا عیدوں کی ہوتی ہے، تو اس میں جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا۔ اب جو بیٹھ گیا، اب اس کو کوئی بادشاہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ اس کو خدا نے حق دیا ہے کہ پہلے آیا ہے تو پہلی اس کی شان بنے گی۔ اور اگر اس درجے پہ چلے جائے کہ وہ علم و ہنر مکمل کر چکا ہو، اور بے شک وہ حبشی ہو، اور وہ امام بن جائے، تو وہ امام بنا لیا جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ اس کا رنگ تو کالا ہے۔ اس لیے یہ قومی، نسلی، علاقائی تعصبات اسلام کے اندر نہیں ہیں، صرف ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے نے پوری انسانیت کو سمیٹا ہوا ہے۔ جو نماز جو ہے اور یہ حج جو ہے، ان کو ایک کر دیتی ہے۔ ایک بھی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، تقسیم برابر کر کے ایسے باب آدم کی اولاد جیسے بھی کھڑی ہو جائے، اللہ کے کو ماننے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع 10 ہجری کو کیا فرمایا تھا؟ سنو سنو، تمہارے تمام فخر کی باتیں، نسب کی باتیں، وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ الا لا فخر لعربی علی عجمی لا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ ہاں، جو تقوی میں اوپر ہو، جو بھی ہو، چانس کھلا ہے۔ تو اس لیے برہمن کو یہ تو چانس ملتا ہے کہ وہ ویدوں کو پڑھ سکتا ہے، اور جو شودر سے نیچے والے ہیں ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے وید، 4 وید ہیں، ان کی اس کو ہاتھ لگا سکے۔ تو اس لیے یہ تقسیم ہے جو بندوں نے بنائی ہوئی ہے، خدا کی ہاں تقسیم کوئی نہیں ہے۔ تو نماز بندوں کو برابر کر دیتی ہے، اور خدا کی بندگی میں سب کو جب لاتی ہے تو سب برابر ہو جاتے ہیں، اور پھر ہاتھ جب پھیلا کے تو خدا سے مانگتے ہیں تو خدا سنتا ہے۔ اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، نیکی کی بات کا ابلاغ کریں، اور ہماری کوشش ہے کہ زیادہ لمبا نہ ہو تاکہ مختصر کو آپ سن سکیں اور آگے فارورڈ بھی کر سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔